سے بولے کہ وہ محمد تو مہربان تھا مہربان رہا، وہ محمد تو مہربان تھا مہربان رہا، اور مسلمان جو مسلمان تھا منافق تھا مسلمان رہا، وہ محمد تو مہربان تھا مہربان رہا، اور منافق جو مسلمان تھا مسلمان رہا، اور ساتھ رہ کر یہ ضروری نہیں دینت بدلے، ساتھ رہ کر یہ ضروری نہیں دینت بدلے، نوری ماحول میں شیطان تھا شیطان رہا، نوری ماحول میں ساتھ رہ کر یہ ضروری نہیں دینت بدلے، نوری ماحول میں شیطان تھا جانبے سے اور مجاہد ہوئے قرآن غلط ہوا تو خطا کیا نظر کی ہے، یہ قرآن غلط ہوا تو خطا کیا نظر کی ہے، یا پھر یہ لگے ہوئے زیر و زبر کی ہے، قرآن غلط ہوا تو خطا کیا نظر کی ہے، یا پھر یہ لگے ہوئے زیر و زبر کی ہے، بولے کہ نظر کی ہے خطا اور نبر کی، بوڑھا ہوں میں تو ساری خطا یہ وہی ہے، بوڑھا ہوں میں تو ساری خطا یہ وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ اختر جہاں بنت مرحوم وزارت حسین کی رکوع اظہار فرمائیں۔ درود پڑھ دیں بابا سے۔ چند شعر فضائل ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ، اس کے بعد جس کلام کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہاں کے مناسبت سے سماعت کیجیے گا۔ میری مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سمجھ جائیں، آگے آ جائیں۔ کہوں کیسے پیمبر کو صحابہ چھوڑ آئے تھے، جو میدان سے بھاگے رسول خدا کو چھوڑ کر، آج دنیا ان کو بڑا متقی پرہیزگار مانتی ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہوں کیسے پیمبر کو صحابہ چھوڑ آئے تھے، کہوں کیسے پیمبر کو صحابہ چھوڑ آئے تھے، وہ کافر تھے جو مقتل میں اکیلا چھوڑ آئے تھے، وہ کافر تھے جو مقتل میں اکیلا چھوڑ آئے تھے۔ درود پڑھ دو بابا سے۔ یہ بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ قسم اللہ کی
ہرگز وہ جنت جا نہیں سکتا، قسم اللہ کی ہرگز وہ جنت جا نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کا جو جنازہ چھوڑ آئے تھے، محمد مصطفیٰ. اور یہ شعر بطور خاص بنا کیجیے گا. بنا کر عابد مزتل ہدبا لی سکینہ کی، بنا کر عابد مزتل ہدبا لی سکینہ کی، اندھیرے اندھیرے قید خانے میں اجالا چھوڑ آئے تھے، اندھیرے قید. اور یہ سلسلے کا آخری شعر دیکھیے گا کہ چوتھے امام امام زین العابدین کربلا کے میدان میں چلتے ہوئے خیموں میں کیا چھوڑ کر، جب امام کا ظہور ہوگا تو امام تشریف لائیں گے. امام اسیر پانی پر بچھائیں گے اسے آ کر، امام اسیر پانی پر بچھائیں گے اسے آ کر، جلے جلے خیمے میں عابد جو مصلی چھوڑ آئے تھے، جلے خیمے میں عابد جو مصلی چھوڑ آئے تھے. درود پڑھ دے بابا سے بلند. ایک اور بابا سے بلند پڑھ دے. مومنین حضرات، یقیناً یہ ایک ماں کے احسان ثواب کی مجلس ہے، اور ماں کیا شخصیت ہوتی ہے. یا یوں کہوں کہ یہ والدین اس دنیا سے گزرتے ہیں تو اولاد پر کیا قیامت گزرتی ہے، خاص کر بچیوں پر. پوری زندگی یا یوں کہوں جب تک یہ ماں حیات ہوتی ہے تو اپنی بچیوں سے بیٹھ کر گفتگو کرتی ہے، بڑی یاد آتی ہے یہ ماں. تیرے جانے سے ہے، تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے. گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے. تیرے ہوتے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے
سبھی انجام ماں تیرے جانے سے. اور یہ ماں بیٹھ کر باتیں کرتی ہے جب تک حیات ہوتی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ بیٹھ گئے پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی. بیٹھ گئے پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی. سونا وہ ہو گیا دالان ماں تیرے جانے سے. اور ہمیشہ اولاد کو یہ غم رہتا ہے کتنے دکھ میں دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے. ہر اولاد کی غلطی پر یہ ماں اپنی اولاد کو معاف کر دیتی ہے. کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے. سوچ کر ہوں میں پشیمان ماں تیرے جانے سے. مسکراتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھے کو. مسکراتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھے کو. کھو گئی وہ تیری مسکان ماں تیرے جانے سے. اور اولاد کے دل میں ہمیشہ یہ غم رہ جاتا ہے. کیا غم ہے جو اولاد کے دل میں رہتا ہے؟ ماں کیا جاتی مجھے ماں تیری خدمت کر دے. ماں کیا جاتی مجھے ماں تیری خدمت کر دے. رہ گیا دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا اولاد والوں کے لیے ہے. بڑا گھر بھی میرا پاس ہے دولت بھی بہت ہے. بڑا گھر بھی میرا پاس ہے دولت بھی بہت. پھر بھی رہتا ہوں پریشان ماں تیرے جانے سے. اور جاتے جاتے یہ ماں اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرتی ہے, کیا دعا دیتی ہے؟ جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے. جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے. اب ہوئی ہے تیری پہچان ماں تیرے جانے سے. اور یہ ماں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اولاد کی نگاہیں اپنی ماں کو یا اپنے والدین کو ہر جگہ ڈھونڈتی ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو. ہر طرف ڈھونڈتی
احسان کرتے ہیں وہ کیا احسان ہے؟ طول شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، طول شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، یاد کتنے کروں احسان ماں تیرے جانے سے۔ اور جس وقت شہزادی فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو امام حسین پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہے، کیا مصائب ٹوٹے ہیں۔ ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، جاتی اب ہے یہ میری جان ماں تیرے جانے سے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کیجئے گا، روتے روتے یہی کہتے تھے شجاع شہاد، روتے روتے یہی کہتے تھے شجاع شہاد، ہم ہوئے بے سر و سامان ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے۔ آئیے حضرات، میری گزارش ہے جناب مولانا سید حسین مہدی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنی پوری تقریر صاحب سبھی مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں باواز بلند سلمان۔ थोड़ा सही स्टैंड अप رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ کے مقدس۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والغافرین والعاصین۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتہی التہامی،
الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمة الباقیہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى صلوات حاضرین بزم معرفت آپ حضرات سے بڑی مؤدبانہ التجا ہے کہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں۔ قرآن حکیم کی جس آیہ وافیہ ہدایت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں قدرت ہو کر اپنا تعارف کرا رہی ہے۔ کس میں مجال ہے کہ جو ذات الہی کو پہچنوائے، کس کی سکت ہے کہ جو خالق کی عظمتوں کو پہچنوائے، کس میں تاب ہے جو اللہ کے بارے میں کچھ کہے، مگر یہ کہ تعارف کرانے والا خود اپنا تعارف کرا کے کہتا ہے هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لفظ اللہ ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور دعاؤں میں اگر آپ جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نام ہیں، مگر سب سے جامع جو لفظ ہے وہ ہے لفظ اللہ۔ اور علماء لغت نے جب اس کے معنی لکھے تو ایک لفظ میں لکھا کہ اللہ یعنی مستجمع لجمیع الصفات الکمال، جس کے اندر ساری صفت کمال جمع ہو جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اب وہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے، وہ باری ہے۔ اور دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے، شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو میری بات کی تائید کرے، جو باری کا مطلب ہے وہی خالق کا مطلب ہے، جو خالق کا مطلب ہے وہی باری کا مطلب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خالق اللہ نے اپنے آپ کو کہا، اس نے موجد نہیں کہا، موجد اور ہوتے ہیں، خالق اور ہوتے ہیں۔ دیکھیے مائک کو ایجاد کرنے والا موجد ہے، اس پنکھے کو ایجاد کرنے والا موجد ہے، خالق نہیں ہے۔ میں آپ کو فرق بتاؤں موجد اور خالق میں کیا ہے۔ موجد ایجاد کرنے کے بعد میں اس چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اب اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ پنکھا حسین مہدی کے گھر میں تو چلے اور باشو بھائی کے گھر میں نہ چلے۔ بھائی موجد کا اختیار سلب ہو جاتا ہے، مگر خالق وہ ہوتا ہے کہ چیز کو خلق بھی کر دے، اختیار اپنا بھی رہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، توجہ رکھیے گا۔ بھائی جو چیز سے چیز کو پیدا کرتا ہے وہ موجد ہوتا ہے، جو لا شے سے شے پیدا کرے وہ خالق ہوتا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ اور دیکھیے یہاں نہ جانے کتنے افراد ہیں جو میزان فہم و فراست میں میری تقریر کو میرے جانے کے بعد تولیں گے، تو میں آپ کو کچھ اقوال دل نشی ایسے تو بتاؤں کہ اللہ نے کیا کہا، ہو اللہ، وہی اللہ ہے۔ دیکھیے دین کی ابتدا وجود خدا سے نہیں، تمہید سفر ہے اور 10 منٹ مشکل سے میں تمہید میں رہوں گا اور اپنی منزل کی طرف آؤں گا۔ دین کی ابتدا وجود خدا سے نہیں، توحید خدا سے۔ دیکھیں شاید میرا یہ محترم مجمع میری بات کی باریکیوں پہ نہیں پہنچا ہے۔ بھائی تنظیم المکاتب کے کورس لے کے اور ایران جامعۃ المصطفیٰ کے نصاب تک کی ذمہ داری دے رہا ہوں کہ بچوں کو سلیبس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ نہیں پڑھایا جاتا
یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے بھائی. تجھے پہلا سابقہ ہے شب غم قریب اللہ ہے، تو ابتدا میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، تو ذرا سا میرا ساتھ دیجیے. بھائی خدا بند عالم نے اور دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے وجود الہی سے بحث کریں. نہیں، توحید الہی سے. توحید کا مطلب ہے ذات الہی کو ایک ماننا. توحید کا مطلب ہے کسی کی ذات کو ایک ماننا. تو دین کی ابتدا توحید سے ہے، وجود الہی سے نہیں. توجہ رکھیے گا، وجود الہی سے دین کی ابتدا نہیں، توحید سے ہے. بھائی وجود سے کیوں نہ ہوئی؟ تشریف لائیے قبلہ. بھائی وجہ یہ ہے کہ وجود تو انسان کے ضمیر میں ہے، مگر اسے ایک ماننا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ذہن ایسا نہیں کہ جو یہ نہ مانتا ہو کہ کسی خالق کے تصور سے الگ ہو. ایک دہری آ کے کہتا ہے میرے سرکار سے کہا مولا یہ بتائیے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کرتا کیا ہے؟ عرب کا وقت اونٹ چراتا ہوں. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیرے اونٹ کے بیڑ میں سے کوئی ایک اونٹ غائب ہو جائے؟ مولا یہ تو روز ہوتا ہے. تلاش کیسے کرتے ہو؟ تب مولا جہاں سے اونٹ غائب ہوتا ہے اس کے نقوش قدم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اونٹ کا پتہ مل جاتا ہے. امام نے فرمایا کمال ہے آثار قدم جمل سے تو اپنے اونٹ کے وجود کو سمجھ لیتا ہے. اتنی بڑی کائنات سے خدا سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے میں نے جو نغمہ سخن چھیڑا ہے وہ اتنا آسان تو نہیں ہے، اور میری مجبوری ہے کہ اگر کچھ نہ کہوں تو آپ کہیں گے کہ پڑھ کے کیا گئے ہیں، تو لہذا میرا ساتھ رہیے گا. وجود الہی ہر انسان کے ذہن میں ہے. صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا مجھے سمجھائیے، میں وجود خدا کا منکر ہوں، میں مانتا نہیں ہوں کہ خدا ہے، میں جانتا نہیں ہوں کہ خدا ہے، میرا اقرار نہیں ہے کہ خدا ہے، میں کسی خدا کو تسلیم نہیں کرتا. امام نے فرمایا یہ بتا کہ تو ہے؟ کہا مولا میں ہوں. کہا اپنے وجود میں شک تو نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا میں تو ہوں. کہا یہ بتا پہلے سے تھا یا بعد میں آیا ہے؟ کہا مولا بعد میں آیا ہوں. کہا خود آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے، تمہیدی سفر ہے. کہا خود آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ کہا مولا خود تو نہیں آیا، کوئی لایا ہے. امام نے مسکرا کے کہا وہ اسی لانے والے کو خدا کہتے ہیں. آیت کے تیور کو دیکھو، ہو اللہ. بس ایک لفظ کی وضاحت درکار تھی. ہو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد قدرت کہتی ہے المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ بہترین تصویر بنانے والا ہے، وہ مصور ہے. اور اس نے کیسی تصویر بنائی کہ وہ قرآن میں شہادت دے کے کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہی ہے جو ماؤں کے شکم میں بہترین تصویر بناتا ہے. اور پھر قدرت آواز دے کے کہتی ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہاری بہترین تصویر بنائی، ہم نے تمہاری بہترین تصویر بنائی. بھائی توجہ رکھیے گا، اس نے بہترین تصویر بنائی. اس نے ایسا بنایا کہ انسان کو بنانے کے بعد کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا. بھائی کمال کی بات ہے، ایسا بنایا کہ ہزاروں کروڑوں میں جاؤ آپ کا چہرہ الگ ہے، انداز قدم الگ ہے، آپ کی قامت الگ ہے، آپ کے ناخن الگ ہے، آپ کی انگلیوں کے نشانات الگ ہے.
یہ اس کی خلقت کا کمال ہے، وہ ایسا مصور ہے، ایک بالش کا چہرہ ہے۔ اور میں بڑی عجیب بات نہیں کہہ رہا ہوں، کامن سینس کی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی انگلیوں کے نشان بھی میرے جیسے ہوتے تو بڑا نقصان ہو جاتا، آدھار کارڈ ختم ہو جاتے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ بنایا سب کو احسن تقویم، مگر اتنا الگ بنایا کہ نشانات قدم بھی نہیں ملتے، انگلیوں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور 14 کو ایسا بنایا کہ انداز ایک ہے، رفتار ایک ہے، ارادہ ایک ہے، مشیت ایک ہے، طریقہ ایک ہے، سنت ایک ہے۔ اور اگر ایک نہ ہوتا تو مکے کی گلیوں میں نابینا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا اور رسول نے دعا دے کے کہا تھا تو میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرے گا، اور جب 5ویں محمد کے قدم کی آہٹ محسوس کی تو ایک مرتبہ مڑ کے کہا اگر دنیا میرے ذہن پر ہزیان کا فتنہ نہ لگائے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے رسول کے قدموں کی آواز ہے۔ تاریخ میں موجود ہے نا، کیا کہا؟ اگر دنیا میرے ذہن کو بہکا ہوا نہ کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے رسول کے قدموں کی آواز ہے۔ اور سرکار علی، اگر اب بھی یقین نہ آیا ہو تو 25 برس کے سکوت کے بعد جب میرے مولا نے پہلی نماز پڑھائی، بھائی کمال کی بات ہے نا، 25 برس علی خاموش رہے، علی جیسا سورما، علی جیسا شجاع خاموش ہے۔ سیرت علی کو دیکھو، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر کر لیتے ہیں، کوئی کتنا بھی بہادر ہو علی سے زیادہ بہادر نہیں ہے۔ ارے علی کو سمجھنا ہو تو علی والوں کی بہادری کو دیکھ لو۔ توجہ ہے نا؟ مگر خاموش 25 برس کے سکوت مسلسل کے بعد جب علی نے نماز پڑھائی تو ہر نماز پڑھنے والا یہ کہہ رہا تھا آج ایسے نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جملہ کہوں، ہر صحابی نے نماز پڑھ کے جو پچھلی سب میں تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ نماز کون پڑھا رہا ہے، مگر 25 برس کے بعد جب علی نے نماز پڑھائی تو ہر پڑھنے والے نے کہا آج ایسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب جملہ کہہ دوں، ارے 25 برس میں نماز تک کو بدل دیا گیا۔ اردو جاننے والوں نے جملہ سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ کی نماز اور تھی، مدینہ سرکار کی نماز اور تھی۔ 25 برس کے بعد جب علی نے نماز پڑھائی تو ہر نمازی نے یہ کہا ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور کمال ہے آل محمد کے کردار کا کہ یہاں سب ایک جیسے، یہاں گھرانے کا ہر شخص محمد ہے، ہر شخص علی ہے۔ اور سنیے، جہاں سیرتوں کے حقیقی مصداق موجود ہے وہاں دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں سب ایک نظر آتی ہے۔ کربلا میں امام معصوم تو حسین تھے، مگر اپنے جذبے میں ہر شخص حسین تھا۔ میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آؤ تم نے اتنے 100 برس پہلے کربلا تو نہیں دیکھی، مگر ایران کے جذبے کو دیکھو۔ ارے ہر شخص خامنائی ہے۔ بتائیے میں نے ناجائز بات تو نہیں کہی؟ بھائی کربلا کے میدان میں ہر شخص جذبے کے اعتبار سے حسین تھا، ایران کے ماحول میں ہر شخص خامنائی ہے۔ بھائی عظمتوں کے اعتبار سے خامنائی نہ ہو، جذبے کے اعتبار سے خامنائی ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، اس
چھیڑا ہے لوگوں نے اس قوم کو کہ دنیا مرتی ہے تو ہلاک ہوتی ہے. ہمارا تو فلسفہ ہی عجیب ہے. ہم جنگ میں جا کے مر جائیں تو شہید ہے, لوٹ آئے تو غازی ہے. ہمارے یہاں تو فلسفہ عجیب ہے. ہم جب حق کے لیے نکلتے ہیں تو میدان میں مر جائیں تو شہید ہے. شہادت تو ہماری میراث ہے, ہمارے لیے فخر ہے. توجہ رکھیے گا, عالم اسلام میں کیا شکلوں میں بھی بڑی بھونی شکل کے افراد ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کیا ضرورت تھی ایران کو کھڑے ہونے کی. میں یہ جملہ سمجھانے سے پہلے میں مودودی کا ایک جملہ بتا رہا ہوں. مودودی سے کسی نے کہا, جانتے ہو ہمارے مسلک کا آدمی نہیں مودودی, مگر بڑی بڑی اچھی باتیں لکھی ہے صاحب, لوگ پڑھتے کہاں ہیں. دیکھیے کلیم بھائی جملہ سنیے گا, میں نے شاید میمن میں خمسے کے دوران یہ جملہ کوٹ کیا تھا, آپ کو دوبارہ سنا رہا. مودودی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, اہل سنت تھا, مگر وہ کہتا ہے کہ اگر سرکار امام زین العابدین کی دعائیں نہ ہوتی تو عالم اسلام دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہ آتا. ایسے ایسے جملے ہیں مودودی کے. انہی میں سے ایک جملہ ہے, کسی نے پوچھا مودودی سے کہ یہ بتاؤ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی. نعوذ باللہ. دیکھیے سب نے کر لی ہے بیعت تو حسین بھی کر لیتے. واہ فضیلت وہ ہے جسے دوسرے بھی اقرار کر جائیں. ارے ایران کے جذبوں کو عزا خانوں میں بیٹھ کے یاد کرنا اور ہے, مگر ان لوگوں کا داد شجاعت دینا کہ جو ہمارے مسلک کے بھی ساتھی نہیں ہے یہ اور بات ہے. سمجھے, مودودی سے کسی نے کہا جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. مودودی نے پلٹ کے کہا یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی. بھائی توجہ رکھیے گا, اب جملہ کہہ دوں, بھائی کیا ضرورت تھی حسین کو اٹھنے کی. سب خاموش تھے, حسین کیوں اٹھے. 50 برس کے بعد تاریخ میں لکھنا 56 ملک خاموش تھے, اکیلا ایران کو اٹھا. بھائی جو فلسفہ حسینی ہے وہی فلسفہ ایران ہے. مہادی علی کی وصیت ہے بیٹوں کو 48 گھنٹے علی زندہ رہے ضرورت کے بعد. کتنے گھنٹے؟ تقریباً 48 گھنٹے. اور کیا وصیت کی نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. علماء بیٹھے نہج البلاغہ میں موجود ہے. میرے بچوں امام حسن اور امام حسین کو وصیت کر رہے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو میرے بیٹو, مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کے سامنے آستینے چڑھا کے رکھنا ہے. علی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ مظلوم اپنا ہو تو ساتھ دینا. ارے میں کیا کہہ گیا. علی نے یہ جملے نہیں کہے تھے کہ مظلوم اپنا ہو تو ساتھ دینا. وہ انگریزوں کی پالیسی ہے مائٹ از رائٹ, کثرت ہی حق ہے. یہ اہل بیت کی پالیسی ہے رائٹ از مائٹ. جو حق ہے وہی طاقت ہے. توجہ رکھیے گا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اور یہ ہمارا افتخار ہے, یہ ہمارے لیے شرف ہے. اور میرے مولا نے جب شرف کیا تھا, شرف کا اظہار کیا, فخر کیا تھا, تو شام میں بیٹھے ہوئے ایک فقیر سے کہا تھا جسے دنیا امیر کہتی ہے. توجہ ہے نا بھائی, منبر کی حیا مانے. آگے تشریف لے آئے مولانا حسن صاحب کی بلا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اگر منبر کی حیا مانے نہ ہوتی تو حدیث سنا کے جاتا ہے علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین اپنے کو کہلوائے
تو اس میں بہت بری صفت ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, ممبر سے نیچے پوچھ لیجئے گا, بھائی میسن سے پوچھ لیجئے گا, کلیم بھائی سے پوچھ لیجئے گا. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ ممبر بڑے اعتبار کی جگہ ہے. تو فخر کس بات پہ کیا گیا سنیں گے؟ جب فقیر شام نے کہا, فخر کیا فقیر شام نے, میں ہندا کا بیٹا